بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب الله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. سرکار عزت مجد علیہ السلام کو سرش کرتے ہوئے دعا امام زمان عبد اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک عليك وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه ربك تضرعا وتمتعه فيها طويلا. قول مل کے بلند صلوات بھیجتے ہیں. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قول صلوات بيد محمد وعلى محمد صل على محمد وآل محمد. خدای متعالی کا شکر و احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ایک اور موقع نصیب کیا کہ ہم فرش اعزائے امام حسین علیہ السلام پر آ کر سید الکونین سلام اللہ علیہ کی خدمت میں غصہ پیش کر سکتے ہیں. کئی دعاؤں کا مفہوم ہے کہ جب تک خدا کی جانب سے کسی نیک کام کی توفیق نہ ہو ومن الصالح بھی فی واضح الطریق کون ہے پروردگار جو تیری توفیق کے بغیر تیرے راستے پہ چل سکتا ہے. عزائے امام حسین علیہ السلام جب آپ تشریف لاتے ہیں کسی بھی مجلس میں جائیے تو آپ ملتزمین کے مہمان نہیں ہوتے, جو خطیب ہیں آپ ان کے بھی مہمان نہیں ہوتے, جو فرش اعلیٰ پر موجود ہے وہ اسی کا مہمان ہے جس کا یہ فرش اعلیٰ ہے. فقط ہم اور آپ حسین پر عزادار نہیں ہیں, کائنات حسین پر عزادار ہے. اور اس سلسلے میں روایات کثیر ہیں. کامل زیارات میں روایت ہے زرارہ سے. عشرہ محرم کا آغاز میں چاہتا ہوں کہ کچھ وصائف کے الفاظ کے ساتھ سلسلہ شروع کیا جائے کہ امام معصوم نے فرمایا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم. اے زرارہ آسمان حسین پر 40 دن تک خون بہا کر روتا رہا. وَإِنَّ الْأَرْضَ بَكَتْ 40 صباحا بِالسَّوَادِ. زمین حسین پر گریا کرتی رہی 40 دن تک آندھیاں چلتی رہی سیاہ آندھیاں. وَإِنَّ الشَّمْسَ بَكَتْ عَلَى الْحُسَيْنِ 40 صباحا بِالْكُسُوفِ وَالْحُمْرِ. 40 دن تک سورج کو گرہن رہا حسین کی شہادت کے غم میں. وَإِنَّ الْبِحَارَ تَفَجَّرَتْ وَإِنَّ الْجِبَالَ تَقَطَّعَتْ. پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے چلے گئے حسین کے غم کی شدت سے. حسین کے غم کی شدت وہ ہے کہ پہاڑ
چکنا چور ریزہ ریزہ ہوتے رہے، ٹوٹتے رہے. وَإِنَّ الْبِحَارَ تَفَجَّرَتْ، سمندر ان میں طغیانی رہی، طوفان رہے حسین کے غم میں. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَكَتْ عَلَى الْحُسَيْنِ 40 صباحاً، ملائکہ امام حسین علیہ السلام پر کم سے کم مستقل 40 دن تک روتے رہے. پھر عجیب جملہ ارشاد فرمایا چوتھے امام کے لیے، چھٹے امام نے چوتھے امام کے لیے کہ ان جدی، میرے جد یعنی بیمار کربلا سید الساجدین، جب بھی کہتے اپنے بابا کو یاد کرتے تھے، اذا ذکر اباہ، جب بھی بابا کو فقط یاد کرتے تھے بکر سید سجاد گریہ فرماتے تھے. دیکھیے یہ ایک حساس جملہ ہے، اگر آپ تک پہنچ جائے. ہمیں مجلس میں گریے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے. ہم فرش ادا پر آتے ہیں پھر روتے ہیں، ماتم ہوتا ہے تو روتے ہیں، مصائب ہوتے ہیں تو روتے ہیں. سید سجاد کو کسی ماحول کی ضرورت نہیں تھی گریے کے لیے. اگر آپ اس بات کو محسوس کر سکیں، ہم میں سے کیا کوئی ایسا ہے کہ جب قصاب سے گوشت خریدنے جا رہا ہو تو رو رہا ہو؟ سجاد جب ذریعے کو دیکھتے تھے تو گریہ فرماتے تھے. ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو کسی بازار سے گزر رہا ہو تو رو رہا ہو؟ سجاد جب بازار سے گزرتے تھے تو بازار شام کو یاد کرتے تھے. ہم میں سے کوئی ایسا ہے پانی کو جب بھی دیکھے تو گریہ کرے؟ سجاد دیکھتے تھے گریہ فرماتے تھے. جب سید الملائکہ جبرائیل نے آدم علیہ السلام کے سامنے حسین کے مصائب پڑھے تو کہا یقتل عطشانا وحیدا فریدا غریبا، اے آدم حسین کو قتل کر دیا جائے گا. آدم امام حسین کے نام پہ روتے تھے. یہ ہم جیسے کم نصیبوں کی بات ہوتی ہے کہ تفصیل سے مصائب پڑھیں تو پھر ہمیں گریہ آئے. جو اہل معرفت ہے فقط حسین کا نام سنتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. زینب کبریٰ کو کسی تفصیلی مصائب کی ضرورت نہیں تھی، نام امام حسین کافی تھا گریہ کے لیے. بلکہ بعض علماء اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ جب کوفہ یا شام کے کسی بازار سے قافلہ گزر رہا تھا اور بچوں کا ہجوم تھا قافلہ دیکھنے کے لیے، اسیروں کو دیکھنے کے لیے، تو ایک ماں تھی جو کہتی جاتی تھی این الحسین، حسین کہاں ہے، حسین کہاں ہے. اب زینب کے سامنے جب کٹا ہوا سر حسین کا سامنے ہو کوئی کہنا ہو کہ حسین کہاں ہے تو بیوی کی دل کی کیا کیفیت ہوگی. ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ حسین نو کے نیزہ پر اس کا سر گزر گیا. تو اس نے کہا کہتے ہیں بیوی میں اس حسین کا نہیں پوچھ رہی، میرا اپنا بچہ حسین کہاں ہے، میرا بچہ کون گیا ہے. وہ آیا تھا اس کاروان کو دیکھنے کے لیے اسیروں کو، میرا بچہ کہیں چلا گیا. زینب کبریٰ محافظ امامت ہے، خود بتلا سکتی تھی لیکن امامت کا تعارف کروایا تھا. کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے بچے کو ڈھونڈنا چاہتی ہے تو جا، یہ جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں نا جس میں، وہ حجت خدا ہے، اس سے جا کر پوچھ، وہ تجھے تیرے بچے کی خبر دے. آئی مولانا سید سجاد علیہ السلام کے پاس، کہا آپ جانتے ہیں میرا بچہ کہاں ہے؟ کہ تیرا بچہ گھر جا چکا. گھر پہ پہنچی، بچہ رو رہا تھا. اب بچہ روتے روتے کہہ رہا تھا کہ اماں تمہیں خبر ہے کہ جو نو کے نیزہ پر سر ہے وہ کس کا سر ہے؟ اب میں اگر زبان حال سے دیکھو تو ماں نے سوچا ہوگا کہ اگر وہ سر حسین کا ہے تو پھر وہ بیوی کون ہے جس کے سر پہ چادر نہیں. وہ بچہ یا حسین کہتا ہوا، روایت کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ گویا مر گیا، حسین پر روتے روتے مر گیا. اب اس بیوی کو سمجھ میں آیا تو آئی فوراً پھر سے سید الساجدین کے پاس اور آ کر کہا کہ اے مولا آپ حجت خدا ہیں، میرا حسین تیرے حسین پہ روتا ہوا مر گیا، کہ مولا میرے حسین کو زندہ کر دو. گویا سید سجاد نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوگا، اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، شاید یہی جملہ کہا ہوگا پروردگار تجھے میرے حسین کا واسطہ ہے. تو بیوی کے لیے نام امام حسین کافی تھا. لہذا لا یذکرنی مؤمن الا بکا، امام حسین نے فرمایا کہ کسی مومن کے سامنے میرا ذکر نہیں ہوگا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے. انبیاء نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا. یقتل عطشانا وحیدا فریدا غریبا، جب سید الملائکہ کہہ رہے تھے آدم کو کہ آدم حسین کو پیاسا مار دیا جائے. کوئی نہیں جانتا امام حسین کی پیاس کتنی تھی، کوئی نہیں جانتا. کائنات میں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا امام حسین کتنے پیاسے تھے. میں اتنا جانتا ہوں تمام شہیدان کربلا میں حسین سب سے زیادہ پیاسے تھے، اس لیے کہ جو جتنا جلدی شہید ہوتا گیا وہ کوثر پر سیلاب ہوتا گیا. جزاکم اللہ. کچھ سزائیں بلند ہو گئی، کچھ شریک سفر ہوتے چلے جائیں گے. یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں،
خدا حسین کا واسطہ ایسے گر جا کرتا کہ حسین کی معاف کرتے ہوئے زہرا راضی ہو کر جائے. فرش ادا کا مقصد ہی حسین پر ہونا ہے. عجیب ہے. اور فقط رونا نہیں ہے، مسما کی جو روایت ہے چھٹے امام نے کہا کہ جب تو مجلس میں ہوتا ہے تو یہ نہیں پوچھا افتب کی تو روتا ہے یا نہیں، کہ افتجزع تو چیخ مارتا ہے یا نہیں. حسین پر رونا نہیں، حسین پر چیخ مار دی جا حسین کہنا. آگے روایت میں جب اس نے کہا کہ مولا میں تو ایسے چیخ مار کر روتا ہوں مجھے اپنے بیوی بچوں کا ہوش نہیں رہتا، مجھے کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا. امام نے کہا اگر تو میرے حسین پر ایسا ہوتا ہے تو جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے آئے گا تو وہ تجھ پر ماں سے زیادہ مہربان ہوگا. پہلی مولانا حسین کا ذکر شروع ہو رہا ہے. کچھ لوگ کچھ جسم کربلا پہنچ چکے ہیں. اے مولا ہمارے جسم نہ پہنچ سکے لیکن دل کربلا پہنچے ہوئے ہیں. اب اور ہمارے کوئی نہیں جانتا حسین کتنے پیاسے تھے سب سے زیادہ، لیکن شہیدان کربلا میں حسین پیاسے تھے اس لیے کہ سب سے آخر میں شہید ہوئے. میں اتنا جانتا ہوں حسین اتنے پیاسے تھے کہ 35 سال بعد بھی جب دیوار کے سامنے پانی آتا تھا نا آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. اب حضرت علامہ نقل صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ شہیدان کربلا میں حسین سب سے زیادہ پیاسے تھے. عباس ان سے پہلے شہید ہو گئے، قاسم ان سے پہلے شہید ہو گئے، اصحاب ان سے پہلے شہید ہو گئے، لیکن حسین کی پیاس عصر عاشور تک ہو گئی. کوئی مجھ سے یہ پوچھے سکینہ کب تک مل سکتی؟ کوئی نہیں جانتا سکینہ کب تک. اگر سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو بازار کوفہ میں یہ کیوں کہتے اے وہ بھی اماں آپ کی سکینہ کب تک پیاسی رہے گی؟ اور جب جبریل مصائب پڑھ رہے تھے تو کہتے ہیں لا یجیبہ الا بالسیوف وشرب الحطب. حسین پیاسے ہوں گے انہیں پیاس کا جواب پانی دے کر نہیں دیا جائے گا، تلواریں پڑیں گی حسین پر. ایک روایت اس قسم کی ہے رسول اللہ حسین کے جسم کو سر سے لے کر پیر تک پیار کر رہے تھے، مکمل چوم رہے تھے، بار بار حسین کو چومتے جاتے تھے. مولا علی مرتضیٰ دیکھ رہے تھے، باپ کا دل تھا. پوچھا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو ایسے کیوں چوم رہے ہیں؟ کہ اطبل موضع السیوف، سمجھ سکے تو پورے مسئلے میں کہ اے علی وہاں چوم رہا ہوں جہاں تلوار پڑی. اے حسین مظلوم حسین وہاں چوم رہا. اللہ جانے کو حسین کے جسم کے زخم کو کیسے گن سکتا. 900 زخم کا جاتا حسین کے جسم پر. لہذا امام حسین علیہ السلام کے مصائب سے جو ایک نبی زیادہ شباہت رکھتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے. حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام نے جب ان کے سامنے یہ مصائب پڑے گئے تھے امام حسین کے، وہ کہتے تھے کہ الہی بحق محمد وعد المحمود مثلی حضرت آدم کو دعا سکھائی گئی. اسی طرح سے پنجتن کے نام حضرت زکریا کو سکھایا گیا. تو کہتے ہیں کہ اے جبریل جب میں حضور کا نام لیتا ہوں میرا دل شاد ہوتا ہے، میں سیدہ کا نام لیتا ہوں دل مطمئن رہتا ہے، علی کا نام لیتا ہوں حسن کا نام لیتا ہوں، لیکن جیسے میں حسین کا نام لیتا ہوں. اور جبریل نے حضرت زکریا علیہ السلام کے سامنے امام حسین کے مسائل پڑھے. اب آپ جملہ سنیے گا اور بھائی حسین کہہ کے روئیے گا. زکریا کہتے ہیں کہ اے پروردگار حسین کے اگر ایسے مسائل ہیں تو میری تمنا ہے کہ تو مجھے ایک حسین کی شبیہ بیٹا تھا اور جب حسین کی شکلی ہو اور اس پر وہی مسائب ہوں گے جو مولا حسین پر تھے تو میں اس غم کو محسوس کر سکوں کہ جو قلب رسول اللہ پر آیا تھا. لہذا حضرت یحییٰ کے مسائب بہت شباہت رکھتے ہیں امام حسین کے مسائب سے. یحییٰ کا سر بھی قلم ہوا، حسین کا سر بھی قلم ہوا. خدا آپ کو شام کی زیادہ نصیب فرمائے جو دربار یزید ہے وہاں مقام راز ہے جائے حسین کا سر رکھا گیا تھا. میں نے زائرین کو دیکھا ہے جب جاتے اس مقام پر چشم تصور میں سوچتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے یا حسین کا سر تھا، ضبط نہیں کر پاتے یا حسین کہتے کہتے غش کھا جاتے. میں سوچتا ہوں جو سوچے وہ غش کھا جائے. جب سکینہ حسین کے سر کو دیکھ رہی اب پورا مجمع رو رہا ہے یا حسین کہتے ہوئے. حضی یہی ہے سیدہ کونین کو پرسہ دے دکھا. میں سوچتا ہوں اگر جملہ دل پر چوٹ لگے تو یا حسین ضرور کہنا. ہم حسین کا سر سوچتے وہاں رکھا تھا ضبط نہیں ہوتا. حسین کا سر ہو، یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہو اور زینب کے سامنے
लबे हुसैन पर छड़ी मारी जा रही हो। एक अरब शायर ने अजीब शेर कहा है, मफहूम ये है हुसैन का लाशा पामाल हुआ था ना करबला में, हुसैन का सर रह गया था, गोया हुसैन के दांत दंदाने मुबारक ऐसे पामाल हुए कि यजीद छड़ी मारता जाता था। अबू बजरा असलमी हुजूर के सहाबी थे, एक मरतबा अपने मकाम से खड़े हो गए, कहते ऐ यजीद तू किन लबों को छड़ी मार रहा है? खुदा की कसम मैंने अपने निगाहों से देखा था, रसूल इन लबों को चूमा करते थे। हुसैन मेरे मजलूम हुसैन, रसूल इन लबों को चूमा करते थे। सुभान अल्लाह। आज पहली मुहर्रम में कुछ मुझे मसाइब शुरू में पढ़ लेने दीजिए ताकि हम कह सकें कि ऐ बीवी ऐसे ही कौन है। अब फर्श अदा पर असल मकसद से इसलिए आए हैं कि बस नाम हुसैन सुने आंखों से आंसू बह जाए। बीवी हम राजी हो। जज़ाकल्लाह। कितनी शबाहत है हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के इमाम हुसैन पे। कहना चाहता हूँ जहाँ इमाम हुसैन का सर रखा गया था मकाम राज, वहीं पर हजरत यहया की कब्र है। हजरत यहया का सर भी काटा गया तो वहीं पर हजरत यहया की कब्र है। डॉक्टर अली राइफीपुर ईरान के खतीब हैं, वो इस बात को बयान करते हैं, कहते हैं कि हम गए हुए थे इमाम हुसैन के सर की मकाम की ज़ियारत पर। एक क्रिश्चियन फैमिली आई हुई थी हजरत यहया की कब्र की ज़ियारत पर, क्रिश्चियन जॉन कहते हैं हजरत यहया को। तो उन्होंने देखा कि हम रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं धाड़े मार मार कर, या हुसैन या हुसैन। उन्होंने आके कहा कि हम तो यहया की ज़ियारत पर आए हैं, तो ये आप किस पे रो रहे हैं? कहते हमने उनसे कहा कि एक था नवाज़ रसूल जो यहया की तरह शहीद हुआ था, और कहते कुछ हमने मसाइब पढ़ना शुरू किए इमाम हुसैन के। अब हुसैन इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजर, हुसैन हिदायत का चिराग है, निजात की कश्ती है, जिसका दिल चंदम हो में मुंतरिब होता है। कहते अभी उस ईसाई खानवादे के सामने हुसैन का जिक्र किया गया, वो जो ईसाई थे वो दहाड़े मार के कह रहे थे या हुसैन हुसैन आप कौन है हुसैन, तुम कौन हो हुसैन? इतने मजलूम। इतनी शबाहत है हजरत यहया के मसाइब में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब में। अब आप माशाअल्लाह रो चुके, आप तो ऐसे गिरिया फरमा रहे जैसे आखिर मजलिस में गिरिया होता। सुभान अल्लाह। बीबी को गम अता फरमाए से हुसैन के। लेकिन अब जो जुमला कहने लगा हूँ शायद वो सबसे ज्यादा सख्त होकर दिल पे जोड़ लगेगी। हुसैन और यहया में बहुत शबाहतें हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दोनों का सर कलम हुआ, दोनों का सर काट के बादशाह के सामने पेश किया गया। दोनों की दर्दनाक शहादत। यहया की कब्र वही है जहाँ मकाम रास है, लेकिन एक फर्क है, फर्क ये है कि कई तारीख में नहीं मिलता कि यहया की शहादत के बाद उनकी बच्ची को तमाचे मारे गए। कई तारीख में नहीं मिलता कि यहया की शहादत के बाद उनकी बच्ची के गोशवारे छीन लिए गए। ये फकत हुसैन की बच्ची का मुकद्दर था। बच्ची यतीम हुई, मुस्लिम की बच्ची यतीम हुई, हुसैन ने बुरसा दिया। सकीना यतीम हुई, शिविर ने। ये सकीना का मुकद्दर था। सुभान अल्लाह। मौला कोई गम अता फरमाए सिवाय गम इमाम हुसैन के, आपकी हाजात को पूरा फरमाए। यहाँ मुझे मोमिनीन कहते हैं मौलाना हम रात की इस पहर, इतना बड़ा मजमा माशाअल्लाह है, कहते हैं मौलाना हम गिरिया के लिए तशरीफ लाते हैं, यहाँ पर हाजिर होते हैं। अब गिरिया बस मैं चाहता था कि हुसैन के नाम के सदक़े में, गिरिया पर इमाम हुसैन साहब के सदक़े में मजलिस का सिलसिला शुरू किया जाए। कहते हुए हयाती, लेकिन किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाप के सर को काट कर उसके सामने फेंक दिया। ऐ बीबी सकीना, आपके गुलामों का सलाम कबूल कीजिए। आप गिरिया फरमा रहे, नाम इमाम हुसैन पर शहजादी सकीना का जिक्र आया। मुझे यकीन है शाम वाली बीबी तशरीफ लाई है, सकीना उनके साथ है। बीबी सकीना शहजादी ज़ैनब से सवाल करती होगी, ऐ बुढ़ी अम्मा ये मेरे बाबा पर रो रहे हैं, इन्हें कोई रोने पर तमाचे तो नहीं मार रहा? सकीना बाप के सर को देखती थी।
ایک جملہ اور کہہ دوں، اگر اسی شدت سے گریہ کر سکیں تو پھر کہتا ہوں، آپ امانتاً اس جملے کو قبول فرمائیے گا، سلام اس بچی پر کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا چلا۔ سلام اس دختر پر، اللہ جانے جن کے رخسار کتنی مرتبہ رنگ کی۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے نواسے کے غم دیر ہونے والے ہیں، ہماری صرف اتنی التجا ہے جب قیامت کا میدان ہو تو ہماری طرف نظر رحمت کرتے ہوئے فرما دیجئے گا کہ میرے حسین کا ہوتے مقام محمود پر سرکار ختمی مرتبت ہوں گے، ان کے صدقے میں شفاعت ہے۔ حسین کا عشق اس دل میں ہے، اس کی شفاعت رسول اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے سارے شیعہ سنی بھائی یہاں پر جتنے موجود ہیں، نام امام حسین علیہ السلام پر اس گریے کی قبولیت کے لیے جو ابھی آپ نے کیا ہے، سبحان اللہ، اس میں جو خلوص تھا، مجلس کی ابتدا ہی نہ وہ روحانیت اور معنویت ہو گئی ہے، یہ سب آپ کے خلوص کا صدقہ ہے۔ یہاں سے وہاں تک جتنا آپ عشق اور ارادت رکھتے ہیں نام امام حسین پر، اتنی ہی بلند حسینی صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ حضرت یحییٰ امام حسین علیہ السلام کے فضائل میں بھی ایک شے مشترک ہے۔ بس مصائب کے حصے سے اب میں کچھ فضائل کی طرف جا رہا ہوں۔ مشترک کیا ہے؟ مشترک یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن پر قرآن میں ان کی ولادت کے دن بھی سلام ہے۔ حضرت یحییٰ پر سورہ مریم، سلام علیہ یوم ولد، سلام یحییٰ علیہ السلام پر جس دن ان کی ولادت ہوئی اور جس دن ان کی شہادت ہوئی، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ قیامت میں پھر تشریف لائیں گے۔ ذرا غور کیجئے گا، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام پر اس دن بھی سلام جس دن ان کی ولادت ہوئی، اس دن بھی سلام جس دن ان کی شہادت ہوئی قرآن میں، اور اس دن بھی سلام جس دن وہ تشریف لائیں گے میدان قیامت میں۔ اور یہی آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے اپنے کلام سے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سورہ مریم ہی کی آیت ہے۔ سلام ہو مجھ پر، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، سلام ہو مجھ پر جس دن میری ولادت ہوئی اور جس دن مجھے موت آئے گی، یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ قیامت میں آؤں گا حیات کے ساتھ۔ پتہ چلا حجت خدا جس دن دنیا میں تشریف لائے اس دن بھی ان پر سلام، جس دن ان کی شہادت ہو اس دن بھی ان پر سلام، جب وہ میدان قیامت میں آئیں گے اس دن بھی ان پر سلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجت خدا کی زمین پر تشریف لانے سے انسانیت کو ہدایت ملتی ہے، ان کی شہادت سے مذہب کو زندگی ملتی ہے، اور وہ میدان قیامت میں تشریف لائیں گے تو ان کے آنے سے امت کو شفاعت ملتی ہے۔ یہ تین دن بہت اہم ہے، ولادت کا دن، شہادت کا دن جب وہ تشریف لائیں گے، ولادت آنے سے انسانوں کو ہدایت، شہادت جانے سے شریعت کو زندگی، قیامت میں تشریف لائیں گے امت کو شفاعت۔ اور جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کے لیے زیارت میں سلام ہے۔ پروردگار عالم آپ کو بار بار کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے یہاں سے وہاں تک ایک اور مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد۔ جب کربلا مولا تشریف لے جائیے، معمولاً زیارت وارثہ تمام مومنین پڑھتے ہیں، معمولاً زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی اور بھی کئی زیارات ہیں۔ جو حرم امام حسین علیہ السلام کا زیارت نامہ ہے اس میں جا کے دیکھیے گا، کئی زیارات ہیں امام حسین علیہ السلام کی۔ ان میں سے ایک زیارت کا یہی جملہ ہے جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ السلام علیک یوم ولدت و یوم مت و یوم تبعث حیا۔ اے حسین آپ پر سلام ہو جس دن آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ پر سلام ہو جس دن آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ پر سلام ہو جس دن آپ قیامت میں تشریف لائیں گے۔ اچھا روک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، آپ کی توجہ ہے تو، اے حسین آپ پر سلام ہو جس دن آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ حسین کے لیے کیا لفظ استعمال کیا علیہ الصلوۃ والسلام امام صادق نے؟ ولادت ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بسا اوقات ذہنوں میں کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ دیکھیں معارف اہل بیت علیہ السلام یہ ممبر ہے ہی فضائل کے لیے، لیکن فضائل وہ ہونے چاہیے کہ جو متصل ہوں قرآن و حدیث سے۔
جس کی بنیاد ہو زیارت جامع کبیرہ. فضائل اہل بیت وہ جس کی بنیاد ہو زیارت وارثہ، جس کی بنیاد ہو زیارت عاشورہ. امام حسین علیہ السلام کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا؟ میں ولادت کے بجائے جو اس وقت لفظ معروف ہے وہ کہنا نہیں چاہتا سن ممبر سے، ٹھیک ہے؟ ولادت. امام حسین السلام کے لیے ولادت کا لفظ استعمال ہوا. ولادت کا لفظ استعمال کیجیے. دیکھیں ہم لفظ اب کہہ دیتا ہوں، لفظ ظہور جب استعمال ہوتا ہے وہ مومنین ویسے اچھی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ذہن میں جو ولادت کے لفظ کا کانسیپٹ ہے اس میں ایک مشکل ہے. میں پوری بات سن لیجیے. ولادت کا لفظ ضرور ہے لیکن ان کی ولادت میں نہ کوئی نقص ہے نہ کوئی نجاست ہے. ابھی پوری بات سنیے گا، میں درس کرنا چاہ رہا ہوں. لفظ ولادت ہی کا ہے. کیوں ہم لفظ کیوں استعمال کریں گے ولادت کا؟ اس لیے کہ ملا امام صادق علیہ السلام سے، وہ حجت خدا ہے. لیکن اس لفظ ولادت کو کسی عام انسان کی ولادت سے ملا نہ دیجیے گا، بلکہ ان کی جو ولادت ہے اس میں مولود بھی اپنے کمال طہارت پر، جائے ولادت بھی کمال طہارت پر، اور والدہ بھی کمال طہارت پر. بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جب وہ لفظ استعمال کسی ایک ہستی کے لیے ہو تو معنی کچھ اور ہوتا ہے، وہی لفظ کسی اور ہستی کے لیے ہو نسبت بدل جائے اسی لفظ کے معنی کچھ اور ہوتا ہے. یہ لفظ صلوات. صلوات کا جو لفظ ہے خدا بھی درود بھیجتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں. یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. دیکھیں اپنے جو نظریات ہیں انہیں ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. مومنین بھی انہیں حکم ہے کہ درود بھیجیں. آپ نے درود تو بھیجی ہے لیکن میں آپ کے سامنے روایت ہر سال پڑھتا ہوں تاکہ بچوں کے لیے ریکال ہوتی رہے اور ہماری عادت صحیح رہے. امام باقر علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ جب درود بھیجیں بلند آواز سے بھیجیں گے اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیا جائے گا. درود بھی بلند آواز سے بھیجیں، نعرہ حیدری بھی پوری قوت سے لگائیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے اس جذبہ ایمانی کا اظہار ہے. نعرہ حیدری کہیے یا علی ثواب ملتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہیں تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. نعرہ حیدری. میں سوچتا ہوں ابھی میں نے عرض کیا کہ ہاتھ اٹھا کر کہیں غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. 1.25 لاکھ کے مجمع میں جہاں صحابہ کرام موجود تھے، جب محمد نے علی کو اپنے شانوں پر بلند کیا ہوگا تو وہ جو پہلے ہی سے علی تھا وہ اور کتنا علی ہو گیا. کیا کہنے، سبحان اللہ، جو پہلے ہی علی تھا. کیا کہنے. اللہ اکبر. اور یہ بھی کیونکہ اپنوں ہی میں جب کنفیوژن ہو جاتی ہے تو اسے دور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. مولانا صاحب ایک مجلس میں گئے تھے، وہاں صرف فضائل ہوئے، تبلیغ نہیں ہوئی. دستے ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اللہ نے لفظ تبلیغ قرآن میں کیا ہی علی کی ولایت ہے. سبحان اللہ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. چونکہ ماڈل روڈ کی مجلس میں گفتگو کر چکا ہوں لہٰذا آگے بڑھوں گا. لہٰذا میں نے بزرگ عالم دین سے جملہ سنا ہے اب تک پہنچاتا ہوں. اگر آپ ایک مجلس اعظم میں تشریف لے گئے، مولا کائنات کی ایک ایسی فضیلت بیان کی گئی، کاش اس جملے کی مٹھاس آپ تک پہنچے. مولا کائنات کی ایک ایسی فضیلت بیان کی گئی جو آپ نے بیان نہیں وہی 10 مرتبہ سنی ہوئی تھی. ممبر حسین کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں 11ویں مرتبہ جب اسے سنیں گے 11ویں مرتبہ کا وہی ثواب ہے کہ جو پہلی مرتبہ کا ثواب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ثواب وہی ذکر علی عبادہ. علی کا ذکر ہی بندگی پروردگار ہے. آپ ذکر علی کیجئے، یہی خود بندگی ہے، بنفس نفیس بندگی پروردگار ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ لہذا امیر المومنین اسلام اللہ کے رسول نے بنایا ہی ممبر علی کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے تھا. غدیر میں ممبر بنوایا بھی اور غدیر میں ممبر توڑوایا بھی، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ خلافت کے ممبر پر کوئی ایرا غیرہ بیٹھ جائے لیکن ولایت کے ممبر پر یا میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھے گا.
مجھے آگے جانا چاہیے. لہذا لفظ اب میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا لفظ ولادت ہی استعمال ہوا تو ہم حجت خدا کے پابند ہیں. اب وہ لفظ استعمال کیجئے لیکن ذہن میں کنفیوژن دور کیجئے. میں عرض کر رہا تھا کہ صلوات سے بات شروع ہوئی تھی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک لفظ صلوات کا لفظ ہے, جب نسبت بدل جائے معنی بدل جاتا ہے. امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے غالباً معانی الاخبار میں. امام سے پوچھا گیا کہ ما معنی صلاۃ اللہ و صلاۃ ملائکتہ و صلاۃ المؤمنین. اے مولا خدا بھی درود بھیجتا ہے, ملائکہ بھی بھیجتے ہیں, مومنین بھی بھیجتے ہیں, ان تینوں کے کیا معنی ہے؟ جب خدا درود بھیج رہا ہو, صلوات کا لفظ جب خدا کے لیے استعمال ہو, خدا نے صلوات بھیجی, اس کا کیا مطلب ہے؟ ملائکہ نے بھیجی کیا مطلب ہے؟ مومنین نے بھیجی کیا مطلب ہے؟ امام نے وضاحت فرمائی کہ صلاۃ اللہ رحمتہ, اللہ کا درود بھیجنا وہ اس کا رحمت کو نچھاور کرنا ہے اپنے حبیب پر, ان کی آل پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صلوات کا لفظ اور ہمارے ہے میرے ساتھ یا نہیں انشاءاللہ کہ ملائکہ کا درود بھیجنا تزکیۃ منہ لہ, ملائکہ کا درود بھیجنا وہ گویا اپنی پاکیزگی کو طلب کرنا ہے اللہ عز و جل سے. سبحان اللہ. میں نے نتیجتاً ترجمہ کیا اس کا. جب وہ درود بھیج رہے ہیں گویا در حقیقت اپنے تزکیے کو طلب کر رہے ہیں محمد والے محمد کے صدقے. اور جب ہم اور آپ درود بھیج رہے ہیں دعا منہ لہ, نتیجتاً یہ ہے کہ وہ جو دعا ہے وہ ہم اپنی جانب واپس پلٹا رہے ہیں. یعنی جب ان پر درود بھیج رہے ہیں تو خود بخود دعا ہماری جانب پلٹ رہی ہے. سبحان اللہ. حدیث میں ہے کہ جو فرش پر محمد والے محمد پر ایک بار درود بھیجے, اللہ ملائکہ کی صفوں میں اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے. سبحان اللہ. اس شخص پر مل کے اللہم صلی علی محمد کچھ کہنا چاہتا ہوں. نعرہ دیگر سلوات. کہ جو 10 بار درود بھیجے اللہ ملائکہ کی صفوں میں اس پر 100 بار درود بھیجتا ہے. جو 100 بار درود بھیجے اللہ اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے. اور پھر صفوں کی ایک روایت کے مطابق تعداد اس طرح سے ہے کہ ملائکہ کی صف میں جب آپ پر درود بھیجا جا رہا ہے, آپ نے حضور پر درود بھیجا, اللہ نے آپ پر درود بھیجا, ملائکہ کی صف میں ایک صف کا فاصلہ آسمان سے زمین تک ہے. یہ شان ہے. صلوات کا لفظ جب خدا کے لیے استعمال ہوا ایک معنی میں, ملائکہ کے ساتھ استعمال ہوا ایک معنی میں, جب اس کی نسبت مومنین کی طرف ہوئی ایک معنی میں. ولادت کا بھی یہی معاملہ ہے. ولادت کے لفظ سے گھبرانا چاہیے کہ ولادت میں چونکہ ہماری ولادتوں میں نقص ہے, لیکن جب ولادت کا لفظ ان کے لیے استعمال ہو, کیا کہنے, خبردار رجس کا تصور بھی نہ آنے پائے. مولود بھی مختلف, جائے ولادت بھی مختلف, والدہ بھی مختلف. تینوں کے لیے ایک مثال. امام حسن علیہ السلام کی آمد ہوئی, ام ایمن کی گود میں. رسول اللہ نے کہا کہ ام ایمن میرے نواسے کو ذرا میری گود میں دینا, میں پیار کر سکوں. ام ایمن تھر تھر کانپنے لگی, یا رسول اللہ ابھی تو میں نے غسل ولادت نہیں دیا. رسول اللہ کے چہرے پر غضب کے آثار آئے. کہا اے ام ایمن تو اسے غسل طہارت دے گی جسے اللہ نے دنیا کی طہارت کے لیے بھیجا ہوا. سبحان اللہ. ایک مل کے سلام دے دے محمد والے محمد. بات پہنچ رہی ہے تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے. گفتگو آج کی ہو رہی ہے. تو مولود کے حوالے سے بالکل مختلف معاملہ ہے. وہ ان نجاستوں سے پاک اور منزہ ہیں. جائے ولادت کا بھی فرق ہے. اہل سنت برادران کی کتابوں میں کئی ہے روایات. سنن ترمذی میں غالباً اس وقت جو مجھے یاد آ رہا ہے, من لا یعصی الفقیہ مشیہ کتاب میں رسول اللہ نے سب کے دروازے بند کر دیے تھے جو مسجد کی طرف کھلتے تھے, الا بابا, سوائے علی مرتضیٰ کے دروازے. بعض لوگ شاید اس وقت مسجد کے دروازے جو اندر کی طرف کھلتے تھے اس حالت میں مسجد میں آ جاتے تھے جس میں نہیں آنا چاہیے. رسول اللہ نے کہ دروازے بند کر دو, صرف ایک دروازہ کھلا تھا علی کا. بزرگ لوگ کچھ آئے تھے, انہوں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمارے دروازے بند کر دیے, علی کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ یعنی کہنا چاہتے تھے, نعوذ باللہ من ذلک, کہنا چاہتے تھے کہ بھئی علی بھی تو اسی مسجد میں آئیں گے. حضور نے وہ جملہ ارشاد فرمایا, میں اہل سنت کتاب سے پڑھ رہا ہوں, ہماری کتاب میں تھوڑا سا اور لمبا ہے لیکن وہاں سے پڑھتا ہوں. لا يحل ان يجلب في هذا المسجد الا انا وعلی, کہ تم اس مسجد میں خبردار گزر بھی نہیں سکتے اس حالت میں, میں اور علی اس مسجد میں صاحب اولاد بھی ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پتہ نہیں میں نے کیا جملہ کہا, سب سے گزر گئی. سبحان اللہ. یہ ولادت, جائے ولادت, ولادت کا لفظ ہے لیکن اس طہارت کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. بہت کو کیا کہنے کی پہنچ رہی ہے.
اب جب آپ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو یہ لفظ استعمال کرنے میں دشواری نہیں ہے انشاءاللہ سے. کیوں؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا. یعنی یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر ہم دین میں اپنے مزاج کے مطابق ایڈیشن کرتے چلے گئے تو اس کے ریپرکشنز خطرناک ہو سکتے ہیں. اب میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتے بعض معذرت. مثلا ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے 15 شعبان المعظم میسج آیا کہ ظہور امام زمانہ مبارک ہو. اب ظہور کا لفظ جو ہم حضرت حجت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر آپ اس موقع پر استعمال کرنے لگیں گے، کہتے ہیں کہ میں نے ان سے، اس برادر سے مؤدبانہ کہا کہ اگر ظہور کا لفظ وہی ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ظہور امام زمانہ مبارک ہو، تو پھر آپ سوشل میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پہنچے امام زمانہ علیہ السلام کے پاس. ٹھیک ہے. اور تو اس لیے میں بہت ادب احترام پیار محبت سے کہہ رہا ہوں، جو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھی نیت سے کرتے ہیں، ان کی نیت پہ میں کوئی شبہ نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو مولود سفر کا فرق، جائے ولادت کا فرق. مثال دی میں نے، من لا یعزل الفقیم ہے کہ لا یحل ان یجنب فی هذا المسجد الا انا وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. آگے پوری تفصیل ہے. ہم سب اس مسجد میں صاحب اولاد ہو سکتے ہیں. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کاش پہنچ جائے جس طرح میں پہنچانا چاہتا ہوں. علی مرتضیٰ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. مجھے کوئی ضعیف تو کیا جھوٹی روایت بتا دیجئے کہ علی کی ولادت کے بعد کعبے کو دھویا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے قبلہ، ماشاءاللہ. تو اس لفظ میں جب اہل بیت علیہ السلام کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ الگ شان سے. مجھے بتائیے کہ نہ صرف یہ کہ دھویا گیا ہو، علی کی ولادت سے کعبے کی شان میں اضافہ ہو گیا. بے شک، بے شک. الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابیہ من کان بلمس بیت نصب قبلۃ. ابو الفضل عباس السلام کی خطبے کا پہلا جملہ جو 8 ذی الحج کو ارشاد فرمایا، حمد اس پروردگار کی جس نے کعبے کو یہ مقام عطا کیا کہ حسین کے بابا کی ولادت کعبے میں. سبحان اللہ. کعبے کو مقام عطا ہوا. علی کو کعبے کی ضرورت نہیں ہے. علی جہاں متولد ہو جائے وہی کعبہ ہو جاتا ہے. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو. یہ کس نے بت کا دیکھو قابل سجدہ بنا ڈالا اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. نعرہ حیدری. ان کی ولادت سے کعبے کا شرف بڑھ گیا. بات پہنچ رہی ہے. لہذا مولود بھی طہارت کی معراج پر جائے، ولادت ان کی طہارت پر اس کا مرتبہ بڑھ جائے. اور والدہ، میرے اہل سنت کتاب سے احمد بن سنان دمشقی الاخبار الدول میں پہلی جلد میں لکھا ہے، انہوں نے جا کے دیکھیے گا، آج سے 400 سال پرانی کتاب ہے. زوجہ رسول سے روایت ہے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے بارے میں. بی بی فاطمہ کے نام پر ایک مل کے سلوات لے گئے. وہ زوجہ رسول یہ فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات کے لیے کہہ رہی ہیں وہ کہ ان کے 5 نام تھے. ہمارا جو روایت ہے تسعۃ اسماء عند اللہ تعالی، بی بی کے 9 نام ہیں اللہ کے نزدیک. اس روایت میں ہے 5: فاطمہ، زہرا، بتول، طاہرہ، مطہرہ. بی بی کے نام پر ایک اور صلوات دیجیے. اللہم صل. آگے کہتی ہیں کانت مشیتھا مشیت رسول اللہ، کہ جب سیدہ چلا کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ چل رہے ہیں. سیدہ کے چلنے کا انداز رسول اللہ کے چلنے کے انداز سے بالکل مشابہ تھا. فاطمہ بضعۃ منی. معمولاً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. دل کا لفظ رسول اللہ نے نہیں کہا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کیا فرق ہے دل کا ٹکڑا ہونے میں اور رسول کا ٹکڑا ہونے میں؟ جو رسول ہے فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے. نبی ہے تو نبوت کا ٹکڑا، رسول ہے رسالت کا ٹکڑا، امام ہے امامت کا ٹکڑا، شافع روز جزا ہے، فاطمہ شفاعت کا ٹکڑا ہے. سلام اللہ علیہ. یہ آگے فرماتی ہیں کہ کننا
نخیط ونغزل باللیل یا باللیل علی ضوء وجہ فاطمہ. کہتے ہیں سید کونین کی شان یہ تھی، کیا بات ہے، زبان پر امام حسین السلام کا اشرا ہے، ان کی والدہ گرامی کا ذکر پہلی مجلس میں آ گیا. شکر ہے کہ سید کونین کے چہرے کا نور یہ تھا کہ کننا نخیط و نغزل، ہم ان کے چہرے کے نور سے رات کے وقت سوئی سے کپڑا سی لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اب دیکھیں جس کا جو لیول ہے اس حساب سے وہ کہہ رہی ہیں، لیکن یہ کہ کہا کہ ہم سیدہ کے چہرے کا نور یہ تھا کہ ہم سی لیا کرتے تھے کپڑے سوئی سے. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کسی کو اس نور سے سوئی مل جائے، کسی کو اس نور سے یک سوئی مل جائے. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. پھر آگے فرماتی ہیں کہ وہ نسوانی عوارض سے پاک تھی، کہہ رہی ہیں وہ خود سید کونین کے لیے سلام اللہ علیہ. لہنا خلقت من تفاحت الجنہ، اس لیے کہ بی بی خلق ہوئی تھی جنت کے سیب سے. سرکار ختم مرتبہ اپنی بیٹی کو چوما بھی کرتے تھے، سونگھا بھی کرتے تھے. کہتے تھے انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، میں فاطمہ سے جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. وہ جس کے صدقے میں جنت بنی تھی، اس کی اپنی جنت فاطمہ زہرا کے پاس تھی. خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے. زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے. سلام اللہ علیہ. اور پھر آگے جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی تھی، اے میرے ساتھ آپ، مولود بھی مختلف، جائے ولادت بھی مختلف، لفظ وہی ہے لیکن فضائل کا فرق ہے. معراج ہے اس میں. اور والدہ کہتی ہیں وَلَقَدْ وَزَعَتِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، احمد بن سنان دمشقی کی کتاب میں نے ریفرنس دے دیا، آج سے 400 سال پرانی کی. وَلَقَدْ وَزَعَتِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ بَعْدَ الْعَصْرِ، کہتے ہیں سیدہ کے یہاں، یہ ایسا جملہ نہیں کہ اس کی تفصیل میں ممبر سے جاؤں، آپ اہل علم آپ خود سمجھیں گے. جب کسی خاتون کی یہاں ولادت ہو تو نماز بھی معاف ہے، روزہ بھی معاف نہیں، یعنی پڑھ ہی نہیں سکتی نماز، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. امام حسن علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 15 رمضان المبارک، روزے کا مہینہ تھا. لقد وضعت الحسن والحسین بعد العصر، کہہ رہی کہ حسن اور حسین کی ولادت ہوئی تھی عصر کے بعد. وصلت المغرب، مغرب کا وقت آیا، فاطمہ نے مصلی بچھا کر نماز میں انجام دیا. جب نماز ہے تو پھر روزہ بھی ہے. ولادت کی وہ طہارت ہے کہ نماز بھی اسی طرح سے ہے، روزہ بھی اسی طرح سے ہے، اور ولادت بھی ہے. سبحان اللہ. یہ طہارتوں کا مجموعہ ہے خانوادہ فاطمہ زہرا سے. ساری طہارتیں جمع ہو گئی. ہمارا موضوع پچھلے سال کے تسلسل سے شجر طیبہ ہی ہے. طیبہ کا مطلب ہی ہے شجر طیبہ، پاکیزہ ترین شجرہ، جس کے شجرے میں، جس خاندان میں طہارتیں ہی طہارتیں ہیں. سارے کمال، ساری خصوصیات ایک مقام پر جمع ہیں. اور چونکہ امام حسین علیہ السلام کا اشرا ہے، لہٰذا میں مجلس کا وقت آہستہ آہستہ مصائب کی طرف جا رہا ہے. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام، واصف علی واصف، انہوں نے ایک شعر کہا ہے امام حسین السلام کے لیے، جس میں تمام طہارتوں کو جمع کیا حسین کے لیے. سننا چاہیں گے؟ ایک درود بھیجیے تو پھر میں آپ کو سناتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں، یعنی گویا تمام طہارتوں کا مجموعہ ہے حسین. کیا؟ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر. آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں پڑھ سکتا ہوں. حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر. یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر. اس میں تولا بھی ہے، اس میں تبرہ بھی ہے. کاش جملہ محسوس کر سکیں، اس میں فقط حسین کا کردار نہیں ہے، حسین کے باپ دادا کا کردار بھی ہے، اور فقط یزید کا کردار بھی نہیں ہے. کیا کہنے؟ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر. یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر. حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل. ساتھ کہیں گے تو میں پڑھتا جاؤں گا. حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل. یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل. یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل. حسین صادق، حسین ابیض، ابیض کہتے ہیں نورانی کو. حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر.
حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر، یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر. مثلا سنیے گا آپ کو لطف آئے گا. حسین مثبت، حسین کامل، حسین شامل، حسین داخل. سبحان اللہ. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے. کس کس میں حسین شامل ہے؟ آیے تطہیر میں حسین شامل، سبحان اللہ. آیے مباہلہ میں حسین شامل، سبحان اللہ. حدیث قصہ میں حسین شامل. سبحان اللہ. بلکہ ایک جملہ آج کرنا چاہوں گا. سرکار ختمی مرتبہ دنیا میں تشریف لائے 17 ربیع الاول، امیر المومنین تشریف لائے 13 رجب المرجب، سیدہ کورین سلام اللہ علیہ تشریف لائے 20 جمادی الثانی، امام حسن السلام تشریف لائے 15 رمضان المبارک. سب آ چکے تھے لیکن اب تک آیت تطہیر نہیں آئی تھی. سبحان اللہ. سب آ چکے تھے لیکن آیت مباہلہ نہیں آئی تھی. سبحان اللہ. سب آ چکے تھے. آیت تطہیر جس کا انتظار کرے اسے شریعت میں حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، پھر سے سنیے گا تاکہ میں بیت سنا سکوں تو آپ اس روحانی لطف کو محسوس کر سکیں. حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارسل، یزید کمتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل، حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر، یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر، حسین مثبت، حسین کامل، حسین شامل، حسین داخل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل. سبحان اللہ. یزید ناقص، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل. بیت پیش کرنے جا رہا ہوں. فضائل کا آج آخری جملہ ہے، سب میرا ساتھ دیجیے گا. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. ایک جملے میں کربلا، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی. کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری. یہ کربلا کی تاثیر ہے. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین. خدا کی قسم حسین کا نام بھی باقی ہے اور حسین کا کام بھی باقی ہے. حسین کا نام باقی ہے. حسین کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں. محرم کا چاند طلوع ہوا، ذکر حسین کے لیے کسی کو دعوت نہیں دی جاتی، کسی کو اسپیشل مدعو نہیں کیا جاتا. یہ تاثیر ہے حسین ابن علی کے غم کی. کل ایک چینل پہ تھا، فصیح الدین سہروردی صاحب بہت معروف نعت خواں ہیں، ہمارے بڑے ذاتی عزیز دوست ہیں. تو میں نے چینل پر ایک جملہ کہا کہ باپ بھی مر جائے تو جنازے پر غم کچھ اور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ غم کم ہو جاتا ہے، برسی پر کچھ اور ہو جاتا ہے، 10 سال گزر جائے فاتحہ پڑھتے ہیں، 20 سال گزر جائے فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر وہ غم کی کیفیت وقت سب سے بڑا مندمل ہیل کر دیتا ہے. اللہ نے نظام رکھے، ورنہ تو کوئی جی نہیں سکے گا، ورنہ تو کوئی زندگی نہیں گزار سکے گا. حتیٰ یہ کہ اللہ سب کی ماؤں کو انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے انشاءاللہ سے. حتیٰ یہ کہ اگر اللہ نہ کرے جب والدہ کی کسی کی وفات ہو جائے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن آخر وقت آہستہ آہستہ تسلی دے دیتا ہے. کیا ہے غم حسین میں نے جملہ کہا تو فصیح الدین سہروردی صاحب چیخ مار کر رونے لگے. 1400 برس گزر گئے، حسین کا نام لیا جائے، عجیب. اللہ اکبر. اور پہلی محرم الحرام میں مسائل پڑھ چکا ہوں مجلس کے ابتدا میں، لیکن گریہ ایسے کیجیے گا کہ جو مجلس کا انسانی بساط میں حق ہے وہ ادا ہو جائے. اس لیے کہ سیدہ کونین کی خواہش بہت ہے کہ میرے حسین پر گریہ کیا جائے، ان کی نگاہیں آپ کی آنکھوں پر ہیں. آج کی مجلس کہاں تک رکی ہے؟ ساری طہارتوں کا مرکز ہے حسین ابن علی کی ذات. یہاں تک رکی آج کی مجلس. کل انشاءاللہ یہاں سے بات شروع کریں گے کہ جو حسین سے جڑتا چلا جائے حسین اسے کیسے طاہر بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو حسین علیہ السلام سے جوڑ کے رکھیے فرش ادا پر. حسین سے جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں تشریف لائیے، گریہ کیجیے. حسین سے جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز اول وقت ادا کیجیے.
نماز قضا کرنا دور کی بات، نعوذ باللہ من ذالک، اول وقت سے بھی آگے نہ کی، اول وقت میں کوشش کیجیے ادا کی. جو فرش ادائے حسین پر آتا ہے لیکن نماز نعوذ باللہ نہیں پڑھتا، اسے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کہیں حسین مجھ سے ناراض تو نہیں کہ مجھے توفیق عطا نہ ہو سکے. حسین طہارتوں کا مرکز ہے. جب مجلس میں آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم گناہوں کے ساتھ آئیں، کچھ رچ نجاستوں کے ساتھ آ جائیں کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، لیکن یہاں سے اگر ویسے ہی چلے گئے تو بہت شرم کی بات ہے. حسین ابن علی کا در ہے اور میں مولا حسین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مولا مجھے پاک کر کے بھیجیے، اس لیے کہ اگر میں ویسے ہی یہاں سے چلا گیا، آپ کے در سے بھی ایسا چلا گیا تو پھر میں کس کے در پہ جا کے بات کروں. دمعۃ الثاقبہ کی روایت ہے، سیدہ کونین بی بی کے شکم اتھر میں امام حسین علیہ السلام ہے، گریا کرتی ہوئی آئی حضرت ام سلمہ کے پاس اور کہا کہ نانی جان یہ بچہ مجھ سے جب کلام کرتا ہے، جب دن کا وقت آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ السلام علیکم یا اماں انا ولدک العطشان، اے میری ماں آپ کا سلام ہو، میں آپ کا بہت پیاسا بیٹا ہوں. جب ظہر کا وقت آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ السلام علیکم یا اماں، اے میری ماں آپ پر سلام ہو، میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کا لاشا پامال کر دیا گیا. عصر کے وقت میں جملہ کہتا ہے. جب شام کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم یا اماں انا ولدک، کہتے ہوئے ہو جاتی ہیں. ترجمہ کرتا ہوں مجھے معاف فرمائیے گا، چوٹ لگے تو یا حسین، اے میری ماں آپ پر سلام ہو، میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کا لباس لوٹ لیا گیا. تو نے حسین کر جس کے لیے اللہ نے چادر کے نیچے آیت تذکیر نازل کی تھی، شام غریبہ اس کے لباس کو لوٹا جاتا تھا. ایک شقی آیا تھا، روایت میں ایک شقی آیا تھا، حسین کی انگشتری تھی، چاہتا تھا کہ وہ انگشتری نکال لے. خدا حسین کا واسطہ کہ جدا پہنچ جائے تو ضروری تھی. کہتے میں انگشتری نکالنا چاہتا تھا، نکل نہ سکا. ایک ہی طریقہ بچا کہ وہ انگشتری نہ لے کر گیا، وہ انگلی. حسین کی انگشت مبارک جسم سے جدا ہو گئی. حسین کی نانی ہے بیوی سیدہ نے کہا کہ اے بیوی ام سلمہ یہ میرا بیٹا کلام کرتا ہے کہ چلو میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے کر چلوں. آئی، کہا کہ اللہ کے رسول حسین ایسے کلام کرتے ہیں کہ سیدہ ایک ظہر ہوگی حسین بہت پیاسا ہوگا، وقت کے حساب سے سلام ہے. ایک عصر ہوگی حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال ہوگا. آپ نے ہمیشہ سنا ہے مجلسوں میں حسین کا لاشا پامال ہوا. جانتے کیسے ہوا؟ نال بندی کی گئی تھی گھوڑوں کی. حبیب کا لاشا ہٹا لیا گیا تھا، مسلم ابن اوسجہ کا لاشا ہٹ گیا تھا، اور کا لاشا ہٹ گیا تھا. ایک بہن دیکھ رہی تھی کوئی میرے بھائی کا لاشا اٹھانے والا تھا. ایک لاشا رہ گیا تھا، ایک سید کا لاشا، ایک مظلوم کا لاشا. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف. وہ بیوی نے صدا کی ہوگی اے نانا آپ اپنے سینے پر حسین کو سلاتے تھے. آدھا حسین مرمل بالدماء، یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں تر ہے. یہ ہے حسین. حسین کے لیے عاشور کے مصائب تو ہیں اپنے مقام پر، وہ خدا کی قسم حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا بہت سخت ہے. خدا آپ کو عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. جو عاشق جاتے ہیں نا وہاں پر جب روضہ رسول سے جدا ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. میرے اہل سنت بھائی اگر سن رہے ہیں اس کیفیت کو محسوس کر پائیں گے. وہ جب جاتے کہتے ہیں میں ایک مرتبہ سبز جالی کو دیکھ لوں، پھر نکلتے کہتے ہیں میں ایک مرتبہ گنبد خضرا کو دیکھ لوں. جیسے ہی گنبد خضرا نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے روح جسم سے نکل رہی ہے. جب حسین نانا کی قبر سے جدا ہو رہے تھے، جب حسین ماں کی قبر سے جدا ہوئے، کیسے جدا ہوئے؟ حضرت میر علی صلی اللہ مقاموں نے ایک عجیب تعبیر کہی ہے. کہتے ہیں حسین فاطمہ کی لحد سے ایسے لپٹے ہوئے تھے جیسے تعویذ سینے سے لپٹا ہوا ہو. علماء زبان حال سے پڑھتے ہیں جب دربار ولید سے واپس آئے تھے، بہن زینب سے کہا شریکت الحسین ہے، مجھے آگے تک جانا ہے لیکن میرے ساتھ چلتے جائیے گا، روتے جائیے گا، جس کو جیسے جیسے توفیق نصیب ہوتی چلی جائے. کہ بہن سفر کا ارادہ ہے کہ بھیا آپ کے ساتھ شریکت الحسین ہے زینب، ایسا کیجیے ذمہ داریاں تقسیم کر لیجیے. مدینہ سے کربلا کا سفر آپ کے حوالے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کا سفر زینب کے حوالے. اے بھیا ایسا کیجیے
سپاہیوں کو بھی تقسیم کر لیجئے. اب جتنے مرد ہیں وہ آپ کے حوالے, جتنی مستور ہیں وہ میرے حوالے. اب اصغر تیر کھائے گا تو آپ کی گود میں, سکینہ تماچے کھائے گی تو زینب کی گود میں. زبان حال سے کہہ رہا ہوں, عجب نہیں کہا ہو بھیا, آپ کے لشکر کا علمدار عباس ہے, میرے لشکر کا علمدار سجاد ہے. آپ ماشاءاللہ گریہ کرتے چلے جائیے گا. عبداللہ غفاری کان لا یسمع صوت الرعد, اتنا اونچا سنتے تھے بجلی بھی کڑکتی تھی تو انہیں سنائی نہیں دیتی تھی. 28 رجب کا موقع آیا, اپنی زوجہ سے کہتے ہیں یہ کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. خانواد بنی ہاشم میں ایک بی بی باہر تشریف لاتی ہے, مجھے میر انیس کا کلام پڑھنا ہے, بہت گریہ کریں گے انشاءاللہ. بی بی باہر آئی, بظاہر ایسا لگتا ہے ایک بی بی کے وارث آئے ہوں گے, اپنی بیوی کو سوار کروایا ہوگا. ام فروہ تشریف لائی تو قاسم آگے بڑھے, کوئی ام لیلا کے تشریف لائی تو شہزادہ علی اکبر آگے بڑھے, اپنی ماں کو سوار کروایا. بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا آئی, بظاہر ابوالفضل عباس علیہ السلام تشریف لائے, لیکن ایک مرتبہ صدا آئی, اے مدینہ والوں نگاہوں کو جھکا لو, اے مدینہ والوں نگاہوں کو جھکا لو. میر انیس صلی اللہ مقامہ غضب کا جملہ کہا ہے, پہنچی جو ہی ناکے کے قریب دختر حیدر, خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیغمبر. فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر, تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر. جب حسین خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے ہو, جب علی اکبر خود پردہ محمل کو اٹھا رہے ہو, تو پھر فرزند کہاں ہے, بی بی کون, محمد کہاں ہے؟ خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سبت پیغمبر, پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر. فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے, فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے, نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے, نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. اگلا بن کہتے ہیں یہ مدینہ سے سواری تھی, اب سناؤں کربلا کی سواری. ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری, ایک روز تھا وہ گر تھے نیزے لیے ناری. پردہ تھا نہ محمل نہ ہودج نہ ہماری, بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری. بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری. ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندھے. جب مدینہ سے نکلے, مدینہ والوں کا ہجوم تھا, حسین کے ساتھ چلتے جاتے تھے, حسین کی سواری سے مست ہوتے تھے, روتے جاتے تھے. جانتے ہو نا حسین ایک امانت مدینہ میں چھوڑ کر آ رہے تھے. جملہ سننا بہت گریہ کرو گے انشاءاللہ. میرا نہیں صاحب خالی بیت سناتا ہوں آخری. حسین نے ایک وصیت کی مدینہ والوں کو, وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں یارو میری صغرا کی خبر پوچھتے رہنا, اس بے کس و تنہا کی خبر پوچھتے رہنا. علماء بیان فرماتے ہیں 28 رجب المرجب کو ہجرت ہے, شعبان کا مہینہ گزرا, رمضان کا مہینہ گزرا, شوال گزر گیا, ذوالقعدہ ذوالحج گزر گیا, محرم کی تاریخ آئی. فاطمہ صغرا کا دل مضطرب رہتا تھا, بار بار بی بی ام سلمہ کے پاس آتی تھی. ایک مرتبہ بی بی ام سلمہ کو امام حسین ایک شیشی دے کر گئے تھے جس میں کربلا کی خاک موجود تھی. ایک دن آیا ام سلمہ, کہتی مجھے غش آیا, اچانک رسول اللہ میرے خواب میں تشریف لائے, بال بکھرے ہوئے تھے. کہا اے ام سلمہ بیدار ہو جاؤ, میرا حسین مار دیا گیا, شیشی میں خاک خون میں تبدیل ہو گئی. ایک بی بی کا ذکر ہو گیا, ایک بیٹی کا, دو اور بیٹیوں کا ذکر مختصر. بی بی ام سغرا کا ذکر ہو گیا, بی بی سغرا کا. ایک اور ذکر ہے, مسلم ابن عقیل کی یتیمہ ہے, عاتقہ ہے, گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال ہوئی. مسلم کی یہ بچی شام غریبہ. جب زینب اور ام کلثوم شام غریبہ بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے, ایک بچی کو دیکھا, خاک کربلا پر ہے, اٹھانا چاہا, لاش کے ٹکڑے ہاتھ میں آئے. کہ بہن کلثوم انا للہ, اللہ جانے قاسم کا پامال ہونا اور ہے, عاتقہ یتیم مسلم. اور آخری وہ بچی جس کا ذکر سننے کے لیے تشریف لائے ہیں, حسین کی
یہ حسین کی یتیمہ ہے تاریخ انسانیت کی شاید وہ واحد بچی جس کے باپ نے خود بچی کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا جیسے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا. چہرے پر ماتم کرنا, کچھ لوگ ماتم کر رہے ہیں. آخری جملہ کہنے لگا ہوں, جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہہ کے روتا چلا جائے. بچی مقتل میں پہنچی, باپ کا سر نہیں تھا, لاشا موجود تھا. بچی نے باپ کے سر پر سینے پر اپنا سر رکھ دیا. لاشا حسین سے آواز ہے, بیٹی سکینہ کوفہ اور شام جانا, کوئی چاہنے والا مل جائے اس سے کہنا شیعتی مہما شربت ما اسبن فسکرونی. اے میرے شیعو جب بھی کبھی پانی پینا یا حسین کہنا, او غریب او شہید فندمونی, جب کسی غریب کا ذکر ہو تو مجھ پر گریہ کرنا. اور پھر حسین نے آخری وصیت کی, لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی. اے میرے شیعو کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے, تم دیکھتے تمہارا مولا کیسے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. چیخ مار کر یا حسین, وذبح الطفل من الاذن الى الاذن, اصغر ایک کان سے ذبح ہوا, دوسرے کان سے ذبح. جزاکم اللہ. دعا کی قبولیت کا وقت ہے, سلام بر حسین کا وقت ہے. السلام علیکم یا اس مجلس کی خصوصیت یہ ہے, یہ سلام تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ہر امام بارگاہ میں پڑھوں, لیکن یہاں آپ زیر آسمان تشریف فرما ہوتے. امام کی حدیث کے مطابق کھلے آسمان کے نیچے جانا میرے جد حسین کو سلام کرنا تھا. السلام علیکم یا امام اللہ وعلی الارواح التي علت بنائك. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین سے جھولی پھیلا کر مانگیں. سب سے پہلے ایمان کی دولت مانگیں, محبت اہل بیت مزید مانگیں, اس کے بعد کوئی بھی آپ کی دنیاوی حاجت ہو حسین کے صدقے میں انشاءاللہ العزیز پوری ہوگی. ایک جملہ کہہ دوں, میں نے بی بی سغرا کے بھی مصائب پڑھے, شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کا بھی ذکر ہوا. مجھے نہیں پتا بیمار بیٹی کا مدینہ میں رہ جانا زیادہ سخت تھا, سکینہ کا شام تک جانا زیادہ. شاید سکینہ کہہ رہی ہو اچھا ہوا سغرا تمہارے ساتھ. سلام اس بچی مر کے جس کے رخساروں کا رنگ بدل گیا. یا عبد اللہ یا سید علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجۃ اللہ سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وزيرا اشفع لنا عند الله يا عجيبا عند الله اشفع. آخری یہاں سے وہاں تک مجلس کی قبولیت کے لیے یا عجیبا